ویلکم بیک. بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ سندھ حکومت نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا ہے. سندھ کے صوبائی وزیر اطلاعات و بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ عام آدمی کو کوئی ریلیف کیوں نہیں دیا گیا. بجٹ سے لگتا ہے کہ الیکشن کے سال کا بجٹ ہے. بجٹ میں جو اعداد و شمار بتائے گئے وہ ان میں مطابقت نہیں. تنخواہوں اور پینشن میں صرف 10% اضافہ کیا. وفاقی حکومت جھوٹے دعوے کر رہی ہے. سندھ حکومت نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا ہے. ناصر حسین شاہ کہتے ہیں عام آدمی کو کوئی ریلیف کیوں نہیں دیا گیا. بجٹ سے لگتا ہے کہ الیکشن کے سال کا بجٹ ہے. بجٹ میں جو اعداد و شمار بتائے گئے وہ ان میں مطابقت نہیں. تنخواہوں اور پینشن میں صرف 10% اضافہ کیا. وفاقی حکومت جھوٹے دعوے کر رہی ہے. ہمیشہ کی طرح جس طرح دیگر پھر ضمنی بجٹ آ جاتے ہیں، آئی ایم ایف کا بجٹ بعد میں آ جائے گا کوئی 1-2 ماہ کے بعد ہی، اور پھر عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. اب بھی جو یہ بجٹ ہے اس میں کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے کہ جو عام انسان کے لیے ہو، عام آدمی کے لیے ہو، عوام کے لیے ہو. ایون اتنی مہنگائی کے باوجود اتنے سالوں کے بعد جو وفاقی حکومت کی طرف سے تنخواہیں بڑھائی گئیں یا پینشن میں اضافہ کیا گیا، وہ بھی صرف 10% تھا. ایک تو 3 سال سے انہوں نے کوئی ایسا اضافہ نہیں کیا، اور پھر اب جب اتنی زیادہ مہنگائی ہے اور پھر یہ بہت بڑے دعوے بھی کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑی ریکوری کر لی اور بڑے ہمارے جو ذرائع مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ بہت بڑے ہوئے ہیں اور بڑی اچھی پوزیشن میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اگر ایسا ہی ہے تو پھر عام آدمی کے لیے اس میں زیادہ ریلیف کیوں نہیں ہے؟ ہمیشہ کی طرح جس طرح دیگر. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سندھ کے وزیر اطلاعات و بلدیات ناصر حسین شاہ نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. سندھ کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے. ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں کہ ہم سندھ کارڈ استعمال کر رہے ہیں. ہمارے پاس سندھ کارڈ نہیں، پاکستان کارڈ ہے. پی ایس ٹی کی اسکیموں میں سندھ کو نظر انداز کیا گیا. سندھ کی ہر چیز پر کٹوتی کی جا رہی ہے. اور اب کچھ بات کریں گے سندھ کے وزیر تعلیم و محنت سعید غنی کے حوالے سے، جنہوں نے الزام عائد کیا ہے کہ مردم شماری کے معاملے پر ایم کیو ایم نے سندھ کے لوگوں کو دھوکہ دیا. ہم نے مردم شماری کے معاملے پر شدید احتجاج کیا. حکمران ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے سندھ کی معیشت کو نقصان ہو. وفاق کے رویے کی وجہ سے وفاق اور سندھ میں دوری پیدا ہوتی ہے. گندم کے بحران پر بنائے گئے کمیشن کی رپورٹ پر کارروائی نہیں ہوئی. مردم شماری کے معاملے پر ایم کیو ایم نے سندھ کے لوگوں کو دھوکہ دیا. سندھ کے وزیر تعلیم و محنت سعید غنی نے کہا ہے کہ ہم نے مردم شماری کے معاملے پر شدید احتجاج کیا. حکمران ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے سندھ کی معیشت کو نقصان ہو. وفاق کے رویے کی وجہ سے وفاق اور سندھ میں دوری پیدا ہوتی ہے. گندم کے بحران پر بنائے گئے کمیشن کی رپورٹ پر کارروائی نہیں ہوئی. سینسس پر صوبہ سندھ کی تمام سیاسی جماعتوں کا موقف ایک رہا ہے کہ جی یہ غلط ہے اور ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس کو انڈو ہونا چاہیے. لیکن جب کیبنٹ کے سامنے یہ گیا اور ایک پھر کمیٹی بھی بنائی گئی، اس میں ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے ایک فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبر تھے، انہوں نے اس کو گو ایڈ کیا. اس کے بعد جب کیبنٹ میں آتا ہے، کیبنٹ سے منظور ہوتا ہے، بعد میں ایک لائنر کوئی ڈسینٹنگ نوٹ وہ بھیج دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد اسمبلی سے بھی اس کو کرا لیتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم جو دعوے دار بنتی ہے کہ وہ صوبہ سندھ اور خاص طور پہ کراچی کے اپنے آپ کو حقوق کا وہ چیمپئن کہتے ہیں، لیکن سینسس کے ایشو پر انہوں نے دھوکہ دیا ہے صوبہ سندھ کے لوگوں کو اور خاص طور پر کراچی کے شہریوں کو جن کے ساتھ سینسس میں زیادتی ہوئی ہے. ہمیشہ یہ تاثر دیا جاتا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ جی کراچی کی آبادی صحیح دکھائی جائے، لیکن جب ہم ایم کیو ایم کے آفس گئے تھے سینسس کے ایشو پر ان سے بات کرنے کے لیے، جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم نے کیا کیا کچھ کیا ہے، تو وہ حیران ہوئے کہ پیپلز پارٹی اتنے بھرپور طریقے سے وہ مقدمہ لڑ رہی ہے جس کے متعلق تاثر یہ تھا کہ جی وہ ہم نہیں لڑنا چاہتے.
اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ وفاق نے سپریم کورٹ سے کراچی میں براہ راست میئر منتخب کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ سندھ کو بلدیاتی نظام کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آرٹیکل 140A پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ کراچی کے عوام سندھ حکومت سے تنگ ہیں، ہمیں کراچی کے مسائل کا ادراک ہے۔ کراچی کے شہریوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ اور ان کی پارٹی پانی نہ ملنے کی ذمہ دار ہیں۔ بدقسمتی سے کراچی میں پسماندہ ذہنیت والوں کی حکومت ہے۔ امید ہے کہ سندھ حکومت رواں سال کچھ پیسہ ترقیاتی کاموں پر لگائے گی۔ آپ لائٹس میں اور ساؤنڈز میں پی ایچ ڈی لوگوں سے مقابلہ کریں گے تو پھر تو آپ کو نہیں کر پائیں گے، ہمارا ہیومن ریسورس نہیں ہے۔ سو آئی کیم اپ ود دس آئیڈیا آف پاکستان میڈیا یونیورسٹی۔ ایک تو ہمارے ہاں اس وقت 42 جرنلزم سکولز ہیں۔ اب آپ ان کو، میں یونیورسٹی والوں کو یہ کہتا ہوں اور ایچ ای سی کو بھی یہ کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے ہر 10 سال بعد اپنے کورسز کو اپ گریڈ کیا کریں۔ اب جو جرنلزم ہم پڑھا رہے ہیں یونیورسٹیز میں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے پریکٹیکل جرنلزم سے۔ دنیا ڈیجیٹل جرنلزم کی طرف جا رہی ہے، ہم ابھی تک جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، کالم کیسے لکھتے ہیں اور خبر کیسے بناتے ہیں اور سرخی کیسے بناتے ہیں۔ اب تو ٹک ٹاک کی دنیا ہے، 40 سیکنڈ میں اپنا پیغام دے لو تو دے لو، ادروائز تو ختم۔ تو آپ کو اپنی یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ 40 سیکنڈ میں اپنا پیغام دے سکتے ہیں، 120 ورڈز میں ٹویٹر کے اوپر اپنی بات کر سکتے ہیں تو آپ کر سکیں گے، اگر نہیں کر سکیں گے تو بس پھر اللہ خیر صلی اللہ دوسرا بھی آ جائے گا اپنی جگہ۔ سو آئی کیم اپ ود دس آئیڈیا، اور اب الحمدللہ پرائم منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے مہربانی کی، ہمیں پاکستان میں ہم اب 4 اسکول جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں۔ پہلا اسکول ہمارا ہے ٹیکنالوجی کا اسکول، جس میں ہم اینیمیشنز کے اوپر، لائٹس کے اوپر، ساؤنڈس کے اوپر اور ویڈیو گیمز کے اوپر اور فلم ویژولز کے اوپر اسٹیٹ آف دا آرٹ بورنموتھ یونیورسٹی یو کے، جو دنیا کی دوسری سب سے ریناؤنڈ یونیورسٹی ہے ایز فار ایز فلم ٹیکنالوجیز آر کنسرن، ان کے ساتھ کولیبریشن ہم نے کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں پیر کو ایک بار پھر بڑی بیٹھک لگے گی۔ آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کیسز کی سماعت کریں گے۔ کراچی ماسٹر پلان کے تحت بحالی، پارکس اور سرکاری زمینوں پر قبضوں کے مقدمات کی سماعت میں شامل ہے۔ آپ کو بتائیں کہ نالوں کی صفائی اور شہر بھر میں غیر قانونی تعمیرات پر مقدمات کی سماعت ہوگی۔ تمام کیسز پر 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ سماعت 5 دن تک جاری رہے گی۔ وفاق اور صوبائی محکموں کے افسران اور دیگر کو نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ کراچی رجسٹری میں پیر کو ایک بار پھر بڑی بیٹھک لگے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کیسز کی سماعت کریں گے۔ کراچی ماسٹر پلان کے تحت بحالی، پارکس اور سرکاری زمینوں پر قبضوں کے مقدمات کی سماعت کی جائے گی۔ اسی پر مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز جی ایم گوپانگ۔ جی ایم گوپانگ، اپڈیٹ کیجیے گا کون کون سی اہم سماعت شامل ہیں؟ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد سمیت 3 رکنی بینچ جو ہے وہ 14 تاریخ سے جو ہے اہم سماعتوں پر جو ہے وہ بیٹھک لگائے گا، جس میں خاص طور پہ شہر بھر کے جو کہ ماسٹر پلان کے تحت بحالی ہے اس کے متعلق جو ہے وہ سماعت کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ مختلف درخواستیں ہیں جس میں توہین عدالت کے معاملے ہیں۔ سب سے پہلے جو سماعت 14 تاریخ کو مقرر کی گئی ہے اس میں توہین عدالت کا معاملہ ہے، جو ناصر عباس جو سابق ڈی جی کے ڈی اے تھے ان کے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ پارکس کی بحالی، غیر قانونی تجاوزات اور خاص طور پہ نالوں کی صفائی کے متعلق یہ 5 دن کی بڑی بیٹھک لگائی جائے گی، جس میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ جسٹس گلزار چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے وہ تمام معاملات پر جو ہے وہ سماعت کریں گے، جس میں تمام محکموں کے سربراہان اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اس کے متعلق درخواستیں دائر کر رکھی ہیں ان تمام کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ بڑا اہم موقع ہے جس میں چیف جسٹس آف پاکستان 14 تاریخ سے لے کے جو پرسوں سے لے کے 18 تاریخ جمعے تک جو ہے یہ سماعتیں کریں گے۔ یہ 5 دن کا بہت بڑا ٹائم پیریڈ ہے۔ فرسٹ ٹائم ایسا دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس ٹائپ کی جب بھی ایسی بیٹھکیں لگائی جاتی ہیں اس میں تمام معاملات کو دیکھا جاتا ہے اور سپریم کورٹ کی جانب سے اہم معاملات پر فیصلے بھی دیے جاتے ہیں۔ اس مرتبہ جو خاص طور پر نالوں کی صفائی ہے اور مونسون کا موسم جو ہے وہ بالکل سر پہ آن کھڑا ہے، جس کے متعلق جو ہے گزشتہ سماعت پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے جو ہدایت جاری کی تھی اس کے متعلق اداروں کی جانب سے رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اب دیکھا جائے گا کہ ان رپورٹ میں کیا لکھا ہے اور جو صورتحال اس وقت کراچی کی ہے وہ بخوبی چیف جسٹس صاحب جو ہے جانتے ہیں اس پر کیا نئے آرڈرز جاری کرتے ہیں۔ جی
ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی ایم گوپانگ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی غفلت، یونیورسٹی روڈ پر پانی کی لائن پھٹنے سے سڑکیں اور عمارتیں زیر آب آ گئیں، ٹریفک کی روانی متاثر ہے، رہائشیوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، ہزاروں گیلن پانی ضائع ہو چکا ہے، جبکہ لائن پھٹنے سے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران بھی پیدا ہو گیا۔ موسمیات چورنگی پر 87 انچ پانی کی لائن پھٹنے سے سڑکیں اور عمارتیں زیر آب آ گئیں، رہائشیوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا، کاروبار متاثر ہے۔ جہاں واٹر بورڈ کا عملہ لائن کی مرمت اور پانی کی نکاسی کے لیے متحرک ہے، وہاں رہائشی بھی اپنی مدد آپ کے تحت پانی نکالنے میں مصروف تھے۔ رہائشیوں کا کہنا تھا یہ پانی سڑکوں پر ہی نہیں بلکہ گراؤنڈ کے فلیٹس میں بھی جمع تھا، جسے بامشکل نکالا۔ 84 انچ کی واٹر بورڈ کی لائن جو ہے کل ڈیمیج ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ سارا پانی جو ہے روڈوں پہ آ گیا تھا، سیلاب بن گیا تھا۔ اب اللہ کا شکر ہے سندھ گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہے اور ہم بھی ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں تاکہ یہ ہے کہ محلے سے جلد پانی کو نکالا جائے۔ گراؤنڈ فلور کے گھروں میں اتنا پانی ہے تقریباً 2-2.5 فٹ، اور لوگوں کے مطلب سامان وغیرہ سب چیز خراب ہو گئے۔ یہ ہے کہ ہم سندھ گورنمنٹ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، سید ناصر حسین شاہ صاحب وہ اپنی مشینیاں لگا چکے ہیں، کل رات سے کام چل رہا ہے الحمدللہ سے، بس ہم اپنے بندے بھی لگا کے یہ کام کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہ پانی نکال پائیں۔ بھائی بہت برا حال ہے، رات کو ہمارا یہ حال تھا کہ دکان کے اندر ہمارے چولہوں تک پانی آ گیا تھا، ہم کھانے نہیں بنا سکے، کھانے پھر باہر نکال کے وہاں لکڑیوں پہ کھانے بنائے، بڑی پریشانی کا عالم تھا، بجلی نہیں، پانی نہیں، مطلب ایسا عالم تھا کہ جو سامان لینے والے ہیں انہوں نے جان پہ عذاب بنایا ہوا تھا سر۔ بس دعا کریں یہ معاملہ جلدی نمٹ جائے، ابھی پانی رک تو نہیں رہا۔ کل دوپہر سے جو ہے سیوریج کی لائن جو ہے یہ پھٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے نہ ابھی تک کوئی انتظامیہ پہنچی ہے، نہ کوئی ایکشن لیا گیا ہے لائن صحیح کرنے کے لیے، اور اسی وجہ سے آگے سفورہ وغیرہ جہاں بھی سوسائٹیز ہیں وہاں کا پانی چلنا تھا آج کا پینے کا پانی، جو کہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں کب تک لائن صحیح ہوگی، کب تک انتظامیہ آئے گی، تو اب پینے کا پانی نہیں چلے گا۔ رہائشیوں نے کہا یہاں M&F فنڈ سے سیوریج کی لائن ڈالی گئی مگر وہ نہ تجربہ کار ٹھیکیدار اور انجینئر کی مشاورت نہ ہونے کے باعث استعمال میں نہیں آ سکی۔ کراچی میں ترقیاتی کاموں کے نام پر ہونے والے کاموں کی اکثر یہی شکایات ملتی ہیں کہ نئی لائنیں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ پرانی لائن نیچے اور نئی لائن اوپر ڈالنے کی وجہ سے یہ بیسوس ثابت ہوتی ہیں۔ یوں کروڑوں روپے کا فنڈ عوام کو سہولت پہنچانے کی بجائے صرف کام سمیٹ کر بل منظور کرا کے مالی مفادات حاصل کیے جا رہے ہیں۔ کیمرامین طارق اشفاق کے ساتھ حافظ انصاری، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ سندھ کے وزیر بلدیات اور چیئرمین واٹر بورڈ ناصر حسین شاہ نے انجینئرز اور افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ یونیورسٹی روڈ پر 66 انچ کی متاثر ہونے والی لائن کا مرمتی کام جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ یونیورسٹی روڈ پر واٹر بورڈ کی 66 انچ کی متاثر ہونے والی لائن کا معائنہ کرتے ہوئے وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا کہ لائن کا مرمتی کام جلد از جلد مکمل کیا جائے اور رات تک پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اس موقع پر واٹر بورڈ کے انجینئرز اور افسران بھی موجود تھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان نے یونیورسٹی روڈ پر پھٹنے والی لائن کی مرمت کے کاموں کا جائزہ لیا، کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں لائن کی مرمت کا کام مکمل ہوتے ہی پانی کی سپلائی شروع کر دی جائے گی۔ ایم ڈی واٹر بورڈ اسد اللہ خان نے یونیورسٹی روڈ پر پھٹنے والی لائن کی مرمت کے کاموں کا جائزہ لیا، کام کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کہتے ہیں لائن کی مرمت کا کام مکمل ہوتے ہی پانی کی سپلائی شروع کر دی جائے گی۔ رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی، رکن سندھ اسمبلی ہاشم رضا اور MQM رابطہ کمیٹی کے رکن زاہد منصوری نے لانڈی ٹاؤن کے مختلف یوسیز کا دورہ کیا اور ضلع میں روڈ کارپیٹنگ کے کاموں کا جائزہ لیا۔ شہر قائد کے ضلع کورنگی میں رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی نے رکن قومی اسمبلی ہاشم رضا اور MQM رابطہ کمیٹی کے رہنما زاہد منصوری و دیگر کے ہمراہ لانڈی ٹاؤن کے مختلف یوسیز کا دورہ کیا، ضلع کے مختلف علاقوں میں جاری روڈ کارپیٹنگ کے کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر رکن قومی اسمبلی اقبال محمد علی کا کہنا تھا کہ ضلع کورنگی کی عوام کی سہولیات کے لیے ہمہ وقت حاضر ہیں، ضلع میں عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کریں گے۔ روڈ کارپیٹنگ کے بعد برسات سے قبل نالوں کی صفائی بھی کرائی جائے گی۔
یہ UC19 میں یہ روڈ کارپیٹنگ ہو رہی ہے، تقریباً یہ 75 سے 80 ہزار اسکوائر فٹ کے قریب کارپیٹنگ تھی، مگر یہاں پہ ہم نے آ کے جب چیک کیا تو دیکھیں آپ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو ہے وہ کام کرتی ہے تاکہ عوام کو سہولت میسر ہو، کل کو عوام یہ نہیں کہے کہ آج روڈ بنا اور کل خراب ہو گیا، تو اس وجہ سے میں مطمئن نہیں تھا اس چیز سے، میں نے یہاں پہ جو کانٹریکٹر ہے اس کو کہا اس کو دوبارہ سے کام کیا جائے، اور اسی طریقے سے UC18 میں کارپیٹنگ ابھی ہو رہی ہے روڈ، اور تقریباً لانڈی کورنگی میں ملا کے اس وقت کچھ 24 سے 25 کام ہو رہے ہیں، جس میں سیوریج بھی ہے، پانی بھی ہے، روڈ بھی ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ ضلع کورنگی میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے رکن سندھ اسمبلی ہاشم رضا کا کہنا تھا کہ سندھ گورنمنٹ نے تو ہمیں 13 سال کے اندر جس کراچی کو جس سے پورا پاکستان پلتا ہے اس کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن آج جو قلیل فنڈ جو ہمیں کراچی کو مل رہا ہے جو نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن اس کو بھی ہم صحیح طور پہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، تو آج لانڈی کے اندر ہم سڑکوں کا جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پانی کے حوالے سے جہاں تک بات ہے، بالکل واٹر بورڈ انتظامیہ یا واٹر بورڈ کے جو ہے وہ ایک مافیا اختیار کر چکا ہے، انہوں نے جو ہائیڈرنٹ ہے وہ میں سمجھتا ہوں اولڈ پپری جو ہماری مین سورسز ہیں جو ریزیڈینشیل ایریاز کی ہیں اس کے سورسز کے اوپر لگائے گئے ہیں۔ MQM رابطہ کمیٹی کے رہنما زاہد منصوری نے کہا کہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پورا کراچی اس وقت انتہائی شدید مشکلات کا شکار ہے، K1 ہو، K2 ہو، K3 منصوبے جتنے بھی تھے سب MQM کے بنائے ہوئے تھے۔ K4 منصوبہ MQM نے شروع کروایا تھا 2008 میں، اس کی کاسٹ تھی 125 ارب روپے، اب اس کی کاسٹ ہو گئی ہے 1 ارب 30 ارب روپے، اور اس کی 90% ذمہ داری تھی سندھ حکومت کی، لیکن سندھ حکومت نے ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ 2008 سے لے کر 2021 چل رہا ہے۔ واضح رہے کہ کورنگی میں اس سے قبل اقبال محمد علی و دیگر کی جانب سے سیوریج اور پانی کی لائن کا کام بھی کروایا جا چکا ہے۔ کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ سید نعمان گل، میٹرو 1 نیوز، کراچی۔ ڈپٹی کمشنر کورنگی عرفان سلام میروانی نے کہا ہے کہ تمام اسسٹنٹ کمشنر پولیو مہم کے دوران رہ جانے والے بچوں کو قطرے پلانے کے عمل کو یقینی بنائیں، پولیو کے قطرے نہ پلانے والی فیملی کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ ڈسٹرکٹ کورنگی میں جاری SNID پولیو مہم کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کورنگی عرفان سلام میروانی نے کہا کہ کیمپین کے دوران رہ جانے والے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں اور پولیو پلانے سے انکاری فیملی کے خلاف سخت ایکشن کر کے ان کے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کو معذوری سے بچانا ہمارا فرض ہے۔ پولیو ایک خطرناک مرض ہے، پولیو کے 2 قطرے پینے سے اس مرض سے بچا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کورنگی اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 ساجدہ قاضی نے کہا ہے کہ بلدیہ شرکی میں محکمہ جات اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ مونسون سیزن میں عوام کو سہولیات پہنچانے کے حوالے سے اقدامات کو قبل از وقت مکمل کر لیا جائے۔ بلدیہ شرکی کے افسران کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر 1 ساجدہ قاضی نے کہا کہ بلدیہ شرکی میں محکمہ جات اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ مونسون سیزن میں عوام کو سہولیات پہنچانے کے حوالے سے اقدامات کو قبل از وقت مکمل کر لیا جائے۔ انہوں نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات بروئے کار لائیں۔ ضلع شرکی کو خوبصورت ضلع بنانے کے لیے بیوٹیفیکیشن کے کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے محکمہ پارکس اپنی خدمات پیش کرے گے۔ ملبہ مٹی ہٹانے کے کام روزانہ کی بنیاد پر سر انجام دیے جائیں۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر بلدیہ شرکی شعیب احمد ملک کا کہنا تھا کہ بلدیاتی مجاز اتھارٹی اور افسران کے درمیان باہمی کوارڈینیشن مضبوط ہونا چاہیے تاکہ بلدیاتی مسائل کے خاتمے کے لیے فوری اور دیرپا حل تلاش کر کے عوام کو سہولیات پہنچائی جا سکیں۔ لہٰذا کارکردگی بہتر بنانے کے لیے کوارڈینیشن مضبوط بنایا جائے۔ اجلاس میں سپرنٹینڈنگ انجینئر M&E مبین شیخ، سپرنٹینڈنگ انجینئر سول سید اظہر حسین شاہ، لیگل ایڈوائزر آغا فہد سمیت دیگر محکمہ جات کے افسران نے شرکت کی۔ کراچی میں آبکار ورکرز یونین واٹر بورڈ نے منیجنگ ڈائریکٹر اسد اللہ خان کے خلاف احتجاج کیا۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ MD واٹر بورڈ محنت کش طبقے کے پیسوں پر قابض ہیں جبکہ اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو نواز رہے ہیں۔
शहर कायद वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से वाबस्ता मजदूरों के हक में आपकार वर्कर्स यूनियन रजिस्टर्ड कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड मैदान में आ गया। मजदूरों के 2 अरब रुपए पर काबिज मैनेजिंग डायरेक्टर असदुल्ला खान और उनके मंजूर नजर चंद अफराद के खिलाफ तहरीक का आगाज कर दिया गया, जिसके लिए आप वर्कर्स यूनियन ने कराची की मुख्तलिफ शाहराहों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और प्रेस क्लब में बैनर्स भी आवेजा कर दिए हैं। इस मौके पर आपकार वर्कर्स यूनियन के रहनुमाओं का कहना था कि एमडी वाटर बोर्ड मेहनत कश तबके के पैसों पर काबिज है, जबकि अपने मनपसंद ठेकेदारों को नवाज रहे हैं। हम वाटर बोर्ड के मेहनत कशों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे। हम गुज़िश्ता दिसंबर से एमडी वाटर बोर्ड से ये गुजारिश करते आ रहे हैं कि वाटर बोर्ड के मेहनत कशों के जो वाजिबात आपने गस्ब किए हुए हैं और जो आप अपने मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं, लेकिन उनके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। इसके हवाले से हमने मुख्तलिफ वक्तों में चेयरमैन वाटर बोर्ड समेत गवर्निंग बॉडी समेत तमाम अफराद को खतूत लिखे, लीगल नोटिस भेजे, मगर बेहिसी का आलम यह है कि वाटर बोर्ड का मुलाजिम इस वक्त अपने आप को लावारिस और लाचार महसूस कर रहा है। असदुल्ला साहब को कई मरतबा इस सिलसिले के अंदर याद दहानी करा चुके हैं कि वाटर बोर्ड का मेडिकल बंद है, इसके लिए खोलने के लिए इक़दाम करें। अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा हादसा हो गया तो उसकी जिम्मेदार इंतजामिया होगी। इस मौके पर आपकार वर्कर्स यूनियन की जानिब से ये फैसला किया गया कि पीर से कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एमडी वाटर बोर्ड के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया जाएगा। आपकार वर्कर यूनियन के मरकजी इजलास में चेयरमैन सैयद रशीद, जनरल सेक्रेटरी जुनेद सिद्दीकी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी शेख अब्दुल अजीम, पब्लिसिटी सेक्रेटरी समीउल्लाह मेमन और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे कि शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। आपको बताएं कि कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी इस वक्त हो रही है। कराची में क्लिफ्टन, सदर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जबकि आई चुंदरीगढ़ रोड और अतराफ में भी बूंदाबांदी देखने में आ रही है। हल्की बारिश के बाद शहर का मौसम खुशगवार हो गया है। आपको बताएंगे कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला इस वक्त जारी है। कराची में क्लिफ्टन, सदर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में बूंदाबांदी हो रही है। साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने से शहर का मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि शहर कायद के जिला कोरंगी में ग्राउंड्स भी कचरे से भर गए। सेक्टर 51C में वाक़े ग्राउंड में जगह जगह कचरे के अंबार लग गए। सीवरेज का पानी भी मौजूद है, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। टूटी फूटी शाहराहों, खस्ता हाल तालीमी मराकज और कचरे से भरे ग्राउंड्स शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। ये मनाजिर है जिला कोरंगी 51C में वाक़े खेलों के ग्राउंड की, जहां बल्दियाती नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी के सबब सेवरेज और कचरे के ढेर लग गए हैं। जहां गंदगी व गिलाजत और सेवरेज के पानी से उठता ताफुन शहरियों में मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म दे रहा है। शहरी कहते हैं कि कोरंगी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ अफसरान पैसे लेने आते हैं, काम करने नहीं। ना हम यहाँ नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं, ना हमने ईद की नमाज यहाँ अदा की गई है। हमने अपनी मदद आपके तहत जो हमसे हो रहा है हम कर रहे हैं, लेकिन ये आप खुद देखें कोरोना वगैरह की जो भी वबा फैली हुई है, उसके बावजूद भी हमने एप्लीकेशंस दिए हैं, कोई यहाँ पुरसन हाल नहीं है। यूसी 25 के शुक्रगुजार हैं, चेयरमैन वाइस चेयरमैन बेचारे नदीम भाई हैं, वसीम भाई हैं, थोड़ा बहुत हमारे साथ ताउन करते रहे और करते रहे, हम इनके लिए शुक्रगुजार हैं। 51C का रहायशी हूँ और काफ़ी अरसे से यहाँ पर जो बल्दियाती काम होते हैं वो नहीं हो रहे हैं और कोरोना की वबा जहाँ तक फैली हुई है, आप ये देखें कि कोरोना से ज़्यादा जो बीमारियां हैं उसके कोरोना तो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो डायरिया फैलता है, मलेरिया होता है और 100 की तादाद में जो बच्चे अफेक्टेड होते हैं, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और यहाँ के जो मकीन हैं वो इतनी अस्तात नहीं रखते कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएँ और बच्चों का अपने का इलाज करवाएँ। पिछले कई सालों से यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है और इसमें बच्चे खेला करते थे, तो प्ले ग्राउंड था, उसकी आप हालत देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई है।
اور ہم نے کئی فارم پر اس کی آواز کو اٹھایا ہے, اس جگہ کا مسئلہ اٹھایا ہے, کئی جگہ پر ہم نے بات کری ہے. تو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ سندھ گورنمنٹ سے بات کریں, سندھ گورنمنٹ والے کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ والے سے بات کریں. تو لارے لپے دیتے رہتے ہیں, یہاں کے وہاں, وہاں کے یہاں. اب ہم جا کر ہر ادارے میں پریشان ہو گئے ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے, کہیں سنوائی نہیں ہے. گراؤنڈ میں جگہ جگہ موجود کچرا اور کچرے سے اٹھتا تعفن علاقہ مکینوں کو کھیلوں کی سرگرمیوں سے محروم کر رہا ہے. ضلع کورنگی شاید کراچی کا وہ واحد ضلع ہے جہاں ہر جگہ کچرا عوام کا جینا حرام کر رہا ہے, جبکہ سندھ حکومت سمیت ضلعی انتظامیہ اور بلدیاتی نمائندوں کو شہریوں کی کوئی پرواہ نہیں. کیمرامین فرقان حسین کے ساتھ سید نعمان گل, میٹرو 1 نیوز, کراچی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ کراچی کا ضلع وسطی تباہی کے دہانے پر آ گیا ہے. او پی ایس میونسپل کمشنر کے من پسند افسران نے ضلع کو کھنڈر بنا دیا ہے. مختلف علاقوں میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, جبکہ محکمہ سینیٹیشن کا عملہ غائب ہے. شاہراہیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. کراچی کا ضلع وسطی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. او پی ایس میونسپل کمشنر کے من پسند افسران نے ضلع کو کھنڈر بنا دیا ہے. مختلف علاقوں میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں, جبکہ محکمہ سینیٹیشن کا عملہ غائب ہے. شاہراہیں کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ضلع وسطی میں واقع پارک بھی کچرا کنڈی کا منظر پیش کرنے لگے ہیں. نیو کراچی 5G کا پارک کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا. کچرے کے انبار لگنے پر شہری انتظامیہ سے نالاں ہیں. کہتے ہیں تفریحی سہولیات پہلے ہی میسر نہیں, اب پارکوں کی جگہ بھی کچرے کے ڈھیر لگ گئے, عوام کہاں جائے. کراچی کا ڈسٹرکٹ سینٹرل کھنڈرات میں تبدیل ہونے لگا. ضلع میں جگہ جگہ کچرا صاف کرانا انتظامیہ کے لیے وبال جان بن گیا. ضلع وسطی کے علاقے 5G میں پارک کی جگہ کچرا کنڈی بنا دی گئی. پارک کی جگہ کچرا کنڈی پر شہری ضلع انتظامیہ سے نالاں ہو گئے. کہتے ہیں کہ تفریحی سہولیات پہلے ہی میسر نہیں, اب پارکوں کی جگہ بھی کچرے کے ڈھیر لگ گئے ہیں, عوام کہاں جائے. شہر میں عوام بنیادی سہولیات سے بھی محروم ہے, جبکہ اب تفریحی سہولیات بھی عوام کو ملنے سے پہلے ہی چھینی جا رہی ہیں. تو سالوں کا ہماری تو بدقسمتی ہے یہ کہ, لیکن کیونکہ ہم خود خراب ہیں تو بس دنیا جہان یہاں سے کچرا اٹھاتے ہیں. کبھی منت کر لی, سماجت کر لی تو انہوں نے اٹھوا دیا. ادروائز مطلب کہنا چاہیے بس وہ کہہ جاتے ہیں کہ جی ہاں صاف کر دیں گے, صاف کر دیں گے. پریشانی بے انتہا ہے آپ کے سامنے, مطلب کہنا چاہیے میں نے گھر چھوڑ دیا یہاں سے. یہ تو بہت ٹائم سے خراب ہے بھائی, ادھر کمپلین بھی اور جب بھی نہیں آتے, کچرا پڑا ہی رہتا, کوئی بھی پھینکتا رہتا ہے. گٹر کا پانی لے کتنا بہ رہا ہے ادھر. یہ ایک عرصے سے, یہ پچھلے سال جو بارش ہوئی ہے نا, اس گلی کی جو لائن ہے وہ پوری بلاک ہو گئی ہے, سمجھے نا, اور کوئی سنتا بھی نہیں ہے کوئی. وہ آئیں گے کھپچی وغیرہ ماریں گے اور چلے جاتے ہیں, بڑی اذیت ہے. اور یہ دیکھو گند, وہاں کا گند, یہ کورونا سے زیادہ تو یہ خطرناک ہے. کراچی دیگر اضلاع میں ضلع سینٹرل سب سے زیادہ مسائل والا ضلع بن چکا ہے, جہاں انتظامیہ کی کارکردگی پر سندھ حکومت کی پراسرار خاموشی نئے سوالات کو جنم دے رہی ہے. کراچی کی گلیاں گندے پانی سے بھر گئیں. ناظم آباد نمبر 5 میں شہری گھروں میں محصور ہو گئے, جبکہ گلیاں میٹھے اور سیوریج کے پانی کے باعث تالاب کا منظر پیش کرنے لگی ہیں. روشنیوں کے شہر کی سڑکوں اور گلیوں میں پینے کے پانی کی لائن لیکیج اور سیوریج کا پانی کراچی کی بدحالی کی وجہ بن رہا ہے. یہ منظر ہے شہر قائد کے علاقے ناظم آباد نمبر 5 کی گلیوں کی, جہاں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی غیر سنجیدگی کے باعث پانی کی لائن ٹوٹ کر گٹر میں مل گئی ہے, جس کے باعث سڑکوں پر پانی اس قدر بھر چکا ہے کہ شاہراہ سے گزرنا اہل علاقہ کے لیے محال ہو گیا ہے. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ یہ پانی ہمارے لیے اذیت بنا ہوا ہے. سیوریج سے زیادہ تو یہاں پینے کا پانی گٹر سے نکل رہا ہے. یہ تکلیف ہم 3.5-4 سال ہو گئے آج برداشت کرتے ہوئے, اور ہم نے ہر فورم کے اوپر ہر جگہ جا کے متعلقہ غیر متعلقہ اسمبلی کے ممبرز, لوکل نیشنل اسمبلی کے ممبر, سب کو اپنی تکلیف بیان کی ہے. سب وعدے وعید کرتے ہیں لیکن کوئی بھی یہاں پر نہیں آتا ہے, کوئی توجہ نہیں ہے, کسی کی توجہ نہیں. ایک تو سب سے بڑی جو چیز ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی کا سبارڈینیٹ نہیں ہے اور کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میں وہاں پہ جا کے تھک گئے ہیں سب کچھ, کوئی اس کی سنوائی نہیں ہے. ہم آج سے 5 سال سے اس کے وجہ سے جو نا ہمارے جتنے بھی گھر ہیں کافی ہمارے گھر بھی خالی ہو گئے, اور جو خاص طور سے جو جن کے اپنے مکانات ہیں وہ لوگ تو رہنے پہ مجبور ہیں, مگر کوئی یہاں پہ کوئی نیا کرایہ دار
कोई किराए पे नहीं आ रहा, और लोग जो किराएदार जो थे वो सब चले गए, और इसकी वजह से हमारे इलाके की जो वैल्यू है वो भी ख़त्म होती चली जा रही है कि बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं और यहाँ पे आपने देखा है कि कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो सुबह के टाइम एक तो प्रॉब्लम होती है, ख़वातीन वगैरह जाती हैं घर की, उनको प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा फिर बुज़ुर्ग हैं हमारे घरों के अंदर, वो भी बेचारे नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना बुरा हाल है। तो मेरी यही दरख्वास्त है इन लोगों से, जो भी मुतल्लिक़ा इदारे हैं, कि इसको प्लीज़ और जल्द से जल्द इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेकर इसको हल करवाएं, क्योंकि जो बुनियादी सहूलतें हैं वही मैसर नहीं होंगी तो हम ज़ाहिर है कि फिर इश्तियाल हमारे अंदर बढ़ेगा और इन चीज़ों की तरफ जाएगा जिसकी तरफ हम जाना नहीं चाह रहे। गंदे पानी से भरी इन गलियों में शहरी घरों को ताला लगाने पर मजबूर हो गए हैं, जहां बदबू और ताफुन भी इलाके में फैल रहा है। नाज़माबाद में सीवरेज का निजाम हो या पानी सप्लाई का निजाम, दोनों ही पूरी तरह बोसीदा हो चुके हैं, जबकि बल्दियाती नुमाइंदों की नाकिस कारकर्दगी भी शहर की तबाही में अहम किरदार अदा कर रही है। बुनियादी सहूलियात से महरूम शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द इस इलाके से निकासी आप को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ सैयद नोमान गुल, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के तमाम अजला में जिला वस्ती सबकत ले गया है। महदूद वसाइल के बावजूद महकमा बागात की कारकर्दगी, महकमा बागात का फ्लावर शो जिला वस्ती की पहचान है। आपको बताएं कि जिला वस्ती में पार्क और नर्सरी सर सब्ज और शादाब फेडरल एरिया ब्लॉक 6 में कायम नर्सरी में फलों के बागात ने खूबसूरती में इजाफा कर दिया। कराची के तमाम जिलों में जिला वस्ती सबकत ले गया। महदूद वसाइल के बावजूद महकमा बागात की कारकर्दगी, महकमा बागात का फ्लावर शो जिले की पहचान है। जिला वस्ती में पार्क और नर्सरी सर सब्ज और शादाब फेडरल एरिया ब्लॉक 6 में कायम नर्सरी में फलों के बागात ने खूबसूरती में इजाफा कर दिया। कराची के तमाम अजला में जिला वस्ती सबकत ले गया। महदूद वसाइल के बावजूद महकमा बागात की कारकर्दगी, महकमा बागात का फ्लावर शो जिले की पहचान बन गया। जिला वस्ती में पार्क और नर्सरी सर सब्ज और शादाब फेडरल एरिया ब्लॉक 6 में कायम नर्सरी में फलों के बागात ने खूबसूरती में इजाफा कर दिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।